الحمدللہ سب صحت مند ہو گئے۔ اعلی حضرت کے زمانے میں جب سرکار اعلی حضرت کتابیں لکھوا رہے تھے، مصروفیت تھی بہت زیادہ، علمی مصروفیت، دینی مصروفیت، دنیا کی نہیں، دینی مصروفیت تھی۔ علماء کا اجتماع ہے، بیٹھے ہیں، کتابوں کا دور چل رہا ہے۔ ایسے میں ایک بڑی بھی آئیں، عمر رسیدہ خاتون، چادر اوڑھی آئیں، وہ مرید تھی اعلی حضرت کی، کہنے لگی پیر صاحب میرا بیٹا بہت سخت بیمار ہے، ڈاکٹروں نے ہاتھ چھوڑ دیا اس کا، کہا کہ اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ چند دن کا مہمان ہے، مر جائے گا، جاؤ دعا کرو۔ یہ کہہ کر سب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے حضور میرے بچے کے لیے آپ کچھ کر دیجئے، دعا تعویذ، بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ مریدہ تھی حضور اعلی حضرت کی، جب دعا تعویذ کی بات کہی تو میرے اعلی حضرت نے فرمایا پھر کسی وقت آ جانا، ابھی میں کتاب کا کام کر رہا ہوں، پھر کسی وقت آ جانا۔ بڑی بی کو جلال آ گیا، پلٹی وہاں سے کہتے ہوئے، یہ پلٹی کہ جب اپنا پیر ہی نہیں سنتا تو کون اور سنے گا؟ اپنا پیر ہی نہیں سن رہا میری بات، تو اور کون سنے گا؟ یہ کہتے ہوئے پلٹی تو اعلی حضرت نے فرمایا روکو بڑی بی کو، ان کو رکواؤ۔ رکوایا، کہا کہ مصطفیٰ رضا خان کو بلاؤ، حضور مفتی اعظم بلاؤ، اور ان کی داڑھی کو پانی سے دھو کر وہ پانی اس بڑھیا کو دے دو۔ حضور مفتی اعظم کی داڑھی شریف کو دھو کر پانی اس بڑھیا کے حوالے بوتل میں کر دیا گیا، کہا لے جاؤ بچے کو پلاؤ۔ الحمدللہ وہ بڑی بھی گئیں، بچے کو پانی پلایا، وہ بس بچہ بسترے علالت سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ الحمدللہ یہ مت سمجھنا کہ حضور مفتی اعظم کی زندگی میں کرامت ہوتی تھی، آج بھی میرے مفتی اعظم کی کرامت جاری و ساری ہے۔ آزمانا چاہتے ہو تو جاؤ بریلی کی دھرتی پر، ان کی ایک دعا زندگی میں انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ اللہ والوں کی شان ہے پیارے، اس لیے اللہ والوں سے محبت رکھو، عقیدت رکھو، ان کی بارگاہوں میں حاضری دیتے رہو، ان کی ایک نظر کرم سے ہماری دنیا آخرت سنور جائے گی۔ یہ اللہ والے ہیں جو ماں پیٹ سے ولی بن کر آپ پیدا ہوئے۔ تو سرکار مفتی عالم مفتی اعظم ہم شبیہ غوث اعظم، یعنی آپ کا چہرہ پاک سرکار غوث پاک کے چہرے سے ملتا ہوا تھا، اس لیے آپ کو ہم شبیہ کہتے ہیں، ہم شبیہ غوث اعظم۔ اب جنہوں نے غوث پاک کو دیکھا، حضور مفتی اعظم کو دیکھا، وہی تو بول سکتے ہیں نا کہ ان کا چہرہ کس سے ملتا ہوا ہے نا؟ تو اب یہ غوث پاک کا زمانہ تو بہت پہلے کا ہے، اب حضور مفتی اعظم کا زمانہ حال کا ہے۔ تو اب یہ فیصلہ کون کرے کہ آپ کا چہرہ ان سے ملتا جلتا ہے؟ تو عزیزان محترم، ظاہری حالت میں تو نہیں دیکھتے لوگ، لیکن عالم رویا میں، خواب میں اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی زیارت کرواتا ہے، تو دیکھنے والے دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ غوث پاک کا چہرہ ایسا، میرے پیر کا چہرہ ایسا، معلوم ہوتا ہے کہ غوث پاک